حدیث پاک پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے منافق قرآن پڑھ لیں گے، بہت سے منافق قرآن پڑھ جائیں گے اور پھر اس کی غلط تشریحات لوگوں کے درمیان عام کریں گے۔ یہ بھی منصب اہل علماء جو یوں کہیں کہ عالم دین ہونے کے لیے عالی منصب ہونا بھی ضروری ہے اور عالی نسب ہونا بھی ضروری ہے۔ عالی نسب ہونا یہ بھی ضروری ہے کہ عالی نسب ہوگا، اس کے اندر وہ خصلتیں موجود ہوں گی تو ہی وہ جو کچھ علم اس نے سیکھا ہوگا وہ درست انداز میں اس علم کو لوگوں تک بھی پہنچائے گا اور لوگوں کو اس سے فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ یہ بات اب ہمیں آ کر سمجھ آ رہی ہے کہ صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ اہل ہونا بھی یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو علماء علم کے اہل تھے، علم کے لائق تھے، چاہے ماضی میں ہوں یا موجودہ زمانے میں ہوں، وہ معاشرے کے اندر واقعی ایک امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔ ورنہ تو یہاں جس طرح اور چیزوں کی منڈی لگی ہے تو علماء کی بھی ایک منڈی ہے، اگرچہ یہ ایک المیہ ہے، اگرچہ یہ ایک ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اس لیے جو بزرگ حضرات کہتے تھے جو باتیں تو وہ بے معنی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں وہ بصیرت عطا فرمائی کہ وہ یہ باتیں جو کہتے تھے کہ اگرچہ بہت سے لوگ اس باتوں کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن وقت اور حالات جو ہے ان باتوں کو سچ ثابت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر اور رب ذوالجلال کا احسان عظیم کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علمی گھرانے میں پیدا کیا۔ آج کی یہ محفل والد صاحب کے اصال ثواب کے لیے ہے اور ان سے منسوب ہے، ان کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ تو مختصر تذکرہ تحدیث نعمت کے لیے بیان کرتا چلوں، کیونکہ یہ بھی ایک تاریخ ہوتی ہے، بزرگوں کی ایک تاریخ ہوتی ہے اور اکثر کی تاریخ لکھی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے والد صاحب کو ایسا فقیرانہ مزاج عطا فرمایا تھا کہ آج تک انہوں نے اپنی خاندانی تاریخ لکھنا تو دور کی بات ہے، کبھی بیان بھی نہیں کری ہے۔ اور یہاں بیٹھے تقریباً ہر شخص ان سے واقف ہوگا، لیکن خاندانی پس منظر سے شاید کوئی بھی واقف نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں تو آج کل شجرے باقاعدہ طور پر بنوائے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی بھی پھر قیمت لگتی ہے نا، بکتے ہیں مارکیٹ میں، کہ جس کا شجرہ بہت بلند ہوگا اس کی قیمت بہت بڑی لگتی ہے، اس کے پھر مریدوں کی لائن بڑی لمبی لگتی ہے، اس کے پھر ہاتھ چومنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں آج کل شجرے بھی بکتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے والد صاحب نے کبھی نہ خود یہ کام کیا، نہ ہمیں کبھی یہ ذہن دیا۔ اور یہ جو ابھی جو تذکرہ کر رہا ہوں یہ بھی صرف اس لیے
کہ آج ہمارے والد صاحب چلے گئے، ہم نے جو کچھ ان سے سنا کبھی انہوں نے ہمیں بتایا نہیں، لیکن بعض اوقات باتیں کرتے کرتے گفتگو کرتے کرتے کچھ باتیں وہ بول جاتے تھے، وہ ہمارے ذہنوں میں جو ہے ان کو بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بھی ایک لوگوں کے علم رہے کہ تاریخ کا حصہ ہے۔ کل کو ہم بھی چلے جائیں گے، اگلے بھی چلے جائیں گے، پھر اس سے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ جس خانوادے میں پیدا ہوئے، ہمارے والد صاحب جس خانوادے میں پیدا ہوئے، اس خانوادے کے اندر اس زمانے سے لے کر پچھلے 900 سال تک جتنی نسل گزری ہے ساری کی ساری عالم دین گزری ہے، 900 سال تک۔ اور غالباً 300 سال کا عرصہ تو ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان میں گزارا۔ پاکستان ضلع مانسہرہ جو ہزارہ ڈویژن کا علاقہ ہے، اس ضلع مانسہرہ میں ہمارے آباء و اجداد نے 300 سال کا عرصہ گزارا ہے، اور آج بھی وہ مکان بھی موجود ہے اور وہ مسجد بھی موجود ہے کہ جو والد صاحب کے بزرگوں نے بنائی تھی، اور اس مسجد سے وابستہ رہے 300 سال کا عرصہ ایک علاقے میں گزار دینا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی ہمارے والد صاحب کے جو والد تھے، میرے جو دادا تھے، وہ سن 1855 میں پیدا ہوئے تھے یہاں مانسہرہ میں، 1855 میں، اور سن 1980 میں ان کا وصال ہوا یہی مانسہرہ میں۔ ان کے جو والد تھے وہ بھی اسی علاقے میں رہے، ان کے جو والد تھے وہ آئے تھے عرب شریف سے یہاں ہمارے پاکستان ضلع مانسہرہ میں۔ یعنی یہ جو تیسری پیڑھی اس وقت پاکستان میں رہ رہی ہے، اور نسب کے لحاظ سے جو ہمارے والد صاحب کے جو والد تھے، یعنی جو میرے دادا تھے، حضرت مفتی اعظم حضرت قاضی اغرور مفتی نور احمد، اگرچہ ان کا نام احمدی تھا، نور احمدی، اور یہ 1855 میں یہ نام رکھا گیا، لیکن بعد میں جب یہ مرزا ملعون کا فتنہ اٹھا نا تو پھر وہ احمدی نہیں کہتے تھے، پھر وہ احمدی نہیں کہتے تھے بلکہ نور احمد کہتے تھے۔ تو وہ جو تھے وہ والدہ کی طرف سے سید گھرانے سے ان کا تعلق تھا، یعنی ہمارے جو دادا کا ننیال تھا وہ سیدوں کا گھرانہ تھا، آل رسول تھے، سید تھے، اور والد کی طرف سے حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے تھے۔ اگرچہ یہ باتیں کسی کو نہیں معلوم ہیں، ہمارے شاید اپنے خاندان کے گھر میں، اپنے خاندان کے بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں علم میں نہیں ہوں گی، لیکن بعض اوقات مفتی صاحب باتیں کرتے تھے اس لیے ہم یہ باتیں سنتے تھے، کیونکہ لکھا ہوا تو نہیں ہے کہیں، ورنہ لوگ تو شجرے لکھتے ہیں، مجھے بڑے کام آتے ہیں، فریم بنا کر لگائے جاتے ہیں، لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں تاکہ پڑھنا بھاری ہو جائے، لیکن ہمارے والد صاحب نے کبھی اس کو بیان نہیں کیا۔ یہ تو ہم نے ان سے بعض اوقات موٹر سائیکل چلاتے ہوئے وہ باتیں کرتے رہتے تھے اور کہتے رہتے تھے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم کتنے نااہل لوگ ہو،
کتنے بڑے خانوادے سے تمہارا تعلق ہے، بالکل نااہل ہو، کسی کام کے نہیں ہو، ہمارے باپ داداؤں کا بڑا کام تھا، بڑا نام تھا، تو اس لیے اس حوالے سے تو یہ سب باتیں کر جاتے تھے، ورنہ پوچھنے پر بھی نہیں بتاتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کچھ پوچھا ہو اور انہوں نے سب کچھ بتا دیا ہو، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر سب کچھ ان کو دے دیا تو دماغ خراب ہو جائیں گے، سب کچھ ان کو بتا دیا تو پھر ہوتا ہے نا کہ صاحبزادوں کا اور شہزادوں کا اور پیرزادوں کا جو ہے وہ دماغ اسی لیے خراب ہوتا ہے کہ جناب ہم تو اتنے بڑے عالی نسب ہیں، ہم تو اتنے بڑے خانوادے سے ہمارا تعلق ہے، ہم تو اتنے بڑے جو ہے وہ مرتبے اور مقام رکھنے والے ہیں کہ لوگوں کی ہمارے سامنے کیا حیثیت ہے، یہ لوگوں کا پھر مزاج بدل جاتا ہے۔ لیکن ہمارے والد صاحب نے کبھی ہمیں اس چیز کی نہ سوچ دی نہ فکر دی، نہ جانے اور کیا کیا باتیں ان کے علم میں ہوں گی لیکن ہم ان سے حاصل نہ کر سکے، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو انہوں نے ہمیں بھلے غصے میں بتائی لیکن بتا دی، اور ہمیں یہ باتیں ہمارے علم میں آ گئی، کیونکہ مزاج میں تھوڑی سختی ان کی تھی، مزاج میں تھوڑی گرمی تھی، اور یہ مزاج میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نسبی مزاج ملتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج بھی ہر مسلمان جانتا ہے، تو وہ خون کا اثر تو پھر انسان میں آتا ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے عالی نسب ہونے کے باوجود فقیری اور عاجزی اللہ تعالی نے ان کو بہت عطا فرمائی تھی۔ سن 1970 میں یہاں کراچی تشریف لائے، سن 1970 اس وقت دارالعلوم امجدیہ میں داخلہ لیا اور درس نظامی پڑھنا شروع کیا۔ سن 1970 سے لے کر سن 1980 تک دارالعلوم امجدیہ میں زیر تعلیم رہے، درس نظامی مکمل کیا، اور درس نظامی پڑھنے کے بعد اسی سال دارالعلوم امجدیہ میں تخصص فی الفقہ والقضاء کا آغاز ہوا تھا، یعنی مفتی کورس اور قاضی کورس کا آغاز ہوا تھا۔ قاضی کورس یہ جو شرعی عدالتیں ہوتی ہیں، ان شرعی عدالتوں میں جو جج بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں شریعت کے مطابق، اس کا کورس والی صاحب نے، وہ ایک یہاں جسٹس صاحب تھے شرعی کورٹ کے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، ایک مرتبہ ہمارے گھر بھی تشریف لائے تھے، جی نہیں وہ نہیں تھے، ایک اور کوئی ذہن میں نہیں ہے نام، کافی عرصہ پہلے سن 2007 یا 8 میں ہمارے گھر تشریف لائے تھے، وہ اب وصال ہو گیا میرا، ان سے وہ قاضی کورس مکمل کیا تھا اس زمانے میں، تو مفتی کورس بھی اس وقت مکمل کیا اور قاضی کورس بھی اس وقت مکمل کیا، اور سن 1980 ہی میں جب فراغت ہوئی تو اس وقت بڑے بڑے علماء امجدیہ میں پڑھاتے تھے، بڑے بڑے علماء، حضرت مفتی اعظم بنگال، حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب فرماتے ہیں کہ بنگلہ دیش سے تشریف لائے تھے یہاں پاکستان، اور بنگلہ دیش میں ان کا اتنا مقام اور مرتبہ تھا، لوگوں کے درمیان اتنی حیثیت تھی کہ اس زمانے میں جس کے بارے میں مفتی صاحب کہتے تھے کہ یہ حکومت کا اہل ہے، اس کو ووٹ دو، تو پورے بنگلہ دیش کی قوم عوام اسی کو اپنا حکمران چنتی تھی، یہ ان کا منصب تھا۔ تو وہ باہر سے بنگلہ دیش سے یہاں امجدیہ تشریف لائے تھے، اور اتنی عاجزی اور انکساری کا معاملہ تھا، یہ جتنے بزرگوں کا انداز ہے ان کے اندر سادگی اور عاجزی یقینی طور پر پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکا رہتا ہے، اور جو پھلدار نہیں ہوتا وہ تنا رہتا ہے، اکڑا رہتا ہے۔ تو پھلدار شخص ہمیشہ جھکا رہتا ہے، تو جس کے اندر اللہ رب العزت نے صلاحیت رکھی ہو
اس میں ہمیشہ عاجزی ہوتی ہے۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ جب مفتی وقار الدین صاحب یہاں امجدیہ تشریف لائے تو امجدیہ کے محترم حضرت علامہ مفتی ظفر علی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلان کیا طلباء کے درمیان کہ مفتی اعظم بنگال ہمارے مدرسے میں تشریف لا رہے ہیں پڑھانے کے لیے، لہٰذا وہ فلاں دن آئیں گے، آپ لوگوں نے ان کا استقبال کرنا ہے۔ تو والد صاحب کہہ رہے کہ ہمارا بھی ذہن یہی تھا کہ یہ اتنے بڑے مفتی اور اتنی بڑی علمی شخصیت آ رہے ہیں تو بڑا اہتمام کے ساتھ تشریف لائیں گے، کرم و فر کے ساتھ۔ کہا کہ جو ان کے آنے کا وقت تھا ہم سب دروازے پر کھڑے تھے ان کے استقبال کے لیے، طلباء اور اساتذہ۔ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ایک رکشہ آ کر دروازے پر دارالعلوم کے رکا اور اس میں سے ایک سادہ شخص پاجامہ پہنے ہوئے، ایک سفید کرتا پہنے ہوئے اور 2 پلے کی ٹوپی پہلے زمانے میں ہوتی تھی، وہ قائد اعظم والی ٹوپی کپڑے کی بنی ہوئی 2 پلے والی، تو فرمایا وہ 2 پلے کی ٹوپی پہنے ہوئے اور ایک شوپر میں کچھ کپڑے لیے ہوئے وہ حضرت رکشے سے اترے اور چلتے ہوئے دارالعلوم میں۔ اب ہم پیچھے دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب کب آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ خادم ہو، یہ کوئی ان کا خدمت گزار ہو جو ان کا سامان لے کر آیا ہے۔ تو جب مفتی ظفر نعمانی صاحب نے اعلان کیا کہ جناب یہی مفتی اعظم بنگال مفتی وقار الدین صاحب ہیں، تو ہر شخص حیرت میں پڑا رہا کہ اتنا بڑا عالم دین، اتنی بڑی علمی شخصیت اور اس کے انداز دیکھو آنے کا۔ ہمارے ہاں تو رجحان یہی ہے نا کہ جس کی پگڑی اونچی ہے، جس کا جبہ بڑا ہے، وہی بہت بڑی علمی شخصیت قرار دیا جاتا ہے، لیکن یہ سادگی اور عاجزی بزرگوں کے اندر شروع سے چلی آئی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جتنا بڑا منصب عطا فرماتا ہے اس کے اندر اتنی ہی زیادہ عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ اور یہ سارے علماء کے اندر دارالعلوم امجدیہ کے اس زمانے کے حضرت علامہ شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ ازہری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، والد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ سن 74 میں قومی اسمبلی کے ممبر تھے، لیکن اپنے گھر سے دارالعلوم امجدیہ وہ لال بس چلتی تھی، اس میں بیٹھ کر امجدیہ آتے تھے اور اسی لال بس میں بیٹھ کر واپس اپنے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اتنے بڑے بڑے علماء، اتنی بڑی بڑی شخصیات، تو وہ اکثر ہم اپنے والد صاحب سے کہتے تھے جب آخری زمانہ تھا چند سال، تو ہم نے ان سے بڑی ضد کری کہ آپ اتنے بڑے بڑے جلسوں میں جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ 50 پہ یا پھر کبھی ہمارے موٹر سائیکل پر ایک گاڑی لے لیتے ہیں۔ تو والد صاحب کہتے تھے کہ میرے پاس اتنا فالتو پیسہ نہیں ہے۔ تو ہم کہتے تھے کہ لوگوں کے پاس تو پھر وہ اپنے استادوں کی باتیں بتاتے تھے۔ تو مفتی وقار الدین صاحب ساری زندگی رکشے میں آتے جاتے رہے، بسوں میں آتے جاتے رہے۔ علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب ساری زندگی بس میں آتے جاتے رہے۔ قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنی بڑی بڑی شخصیات تھے، ہمیشہ بس میں آتے جاتے رہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ آتے جا سکتے ہیں تو پھر میں کس حیثیت کی موری ہوں، میں کس حیثیت کا مالک ہوں۔ یہ عاجزی اور انکساری ان کے اندر اپنے بزرگوں سے اور اپنے والد صاحب سے نسبی اور وراثتی طور پر انہیں ملی تھی، جو اللہ رب العزت کی نعمت تھی، انعام تھا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ان سے جو کام لینا تھا وہ کام احسن انداز سے ان سے لے لیا۔ اگرچہ دنیاوی آسائشیں اور دنیاوی جو ہے وہ سہولتیں جو ہیں انہوں نے کبھی ان کو قریب نہیں آنے دیا، اور ایسا نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ میں تھا نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں وہ لے نہیں سکتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے 1987 میں وہ گورنمنٹ ٹیچر لگے تھے، عربک ٹیچر، اور ابھی جب ریٹائر ہوئے 2019 میں تو اس وقت ان کی 1.25 لاکھ روپے تنخواہ تھی۔ کتنی؟ 1.25 لاکھ روپے تنخواہ۔ اب ایک شخص مہینے کا 1.25 لاکھ روپے کماتا ہو، وہ کیا نہیں حاصل کر سکتا؟ گاڑی بھی لے سکتا ہے، اچھا گھر بھی بنا سکتا ہے، اچھا سب کچھ پہن بھی سکتا ہے، ساری آسائشیں حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ساری زندگی 1975 سے لے کر
2020 16 جون انتقال تک اسی مسجد کے 3 کمروں کے مکان میں گزارا کیا. یہ مسجد اقصیٰ کے مکان میں کوئی مکان اپنا نہیں بنایا کہ جو رہنے کے قابل ہو، کوئی مکان نہیں بنایا. جتنی جمع پونجی تھی وہ ساری جمع کی پہلے مدرسے میں لگا دی دارالموسیہ میں، اور پھر اس کے بعد آخری سالوں میں جتنا کچھ تنخواہ سے بچتا تھا خرچے سے، وہ سارا کا پیسہ جمع کر کے 4-5 مہینے جمع کرتے اور لے جاتے مانسیرا میں بڑی عالیشان مسجد تعمیر کر دی. وہ ہم کہتے بھی تھے کہ مسجدیں تو اللہ کا گھر ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بنوا دیتا ہے، یا اپنا ذاتی پیسہ وہاں کیوں خرچ کر دیتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہی تو چاہتا ہے کہ میں اپنا سارا پیسہ وہاں خرچ کر دوں. اللہ رب العزت مجھ سے ہی چاہتا ہے کہ میں سارا پیسہ وہاں جا کر لگا دوں. تو ہر 6-7 مہینے کے بعد وہ 4-5 لاکھ روپے جو بھی جمع ہوتے اکاؤنٹ میں نکالتے اور لے جا کر وہاں مسجد پہ خرچ کر کے آ جاتے. اور وہ اللہ کا شکر ہے، جامع مسجد نور الحرم کے نام سے وہ مسجد حضرت نے بنائی. وہاں اپنی ذاتی زمین خرید کے، کسی نے چندہ نہیں لیا، ذاتی پیسے سے زمین خریدی تھی. اور پھر اس کے بعد جب تعمیر شروع ہوئی تو اس میں کچھ حضرات نے تعاون کیا، اکثر پیسہ اپنا ذاتی تنخواہ کا وہاں جا کر خرچ کر کے آ جاتے تھے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہاں کراچی میں مسجدوں کے حالات آپ کو پتہ ہے. مسجد کے لیے کسی سے چندہ مانگو تو دیکھ کر بھی 50 روپے جیب سے نکلتے ہیں، کام ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی 500 روپے جیب سے نکلتے ہیں. تو وہ مسجد تو اتنی ہزاروں کلومیٹر دور ہے، تو بن دیکھے کون چندہ دے گا اس مسجد کے لیے؟ والد صاحب اپنے سارے ذاتی پیسے سے وہاں مسجد تعمیر کر کے، اب وہ مسجد اللہ کا شکر ہے چل گئی ہے. وہ اب ظاہر بات ہے کہ مسجد بنتی ہے تو چندہ بھی ہوتا ہے، جمعے کا چندہ بھی، تو وہ اب اللہ کا شکر ہے خود کفیل ہو گئی. لیکن شروع کے چند سالوں میں امام مؤذن کو تنخواہ بھی اپنے پیسوں سے بھیجتے تھے، تنخواہ بھی اپنے پیسوں سے بھیجتے تھے. یہ رب ذوالجلال نے ان کو سوچ و فکر عطا فرمائی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم کم عقل تھے. ہم وہ صحیح کہتے تھے کہ تم لوگ نااہل لوگ ہو، بے وقوف لوگ ہو، تمہیں نہیں پتہ. اور حقیقت معنوں میں آج سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی ان خدمات کا صلہ انہیں کتنا بڑا منصب عطا فرمایا ہے، کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے. کہ اصل تو انسان کی زندگی قبر کی زندگی ہوتی ہے نا. اصل تو انسان کی زندگی برزخی اور پھر قیامت کی زندگی ہے. یہ تو چند سالوں کی زندگی ہے، بڑی اچھی شاہانہ زندگی گزاری اور دنیا سے وہ چلے گئے. لیکن جاتے جاتے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام اور مرتبہ اور منصب عطا فرمایا ہے، ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. جنازے کا ماحول عام حضرات نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، لیکن ہمیں بھی بعد میں سمجھ آئی. اس وقت ہم بھی چونکہ پریشانی کے حالت میں تھے، اور یہی تھا کہ والد صاحب کی تدفین ہو جائے. رمضان شریف کا مہینہ 8 رمضان المبارک. ہماری اس مسجد اقصیٰ کے ایک پڑوسی ہیں، یہی رہتے ہیں. انہوں نے رمضان شریف میں چھوٹا بھائی ہے وہاں امامت کر رہا ہے اقصیٰ مسجد میں، اسے ایک خواب بھیجا. اس نے کہا میں نے 8 رمضان کو یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں. وہ اس نے ان کو واٹس ایپ کیا، اس نے خواب پڑھا، اس لوگوں سے بھی ڈسکس کری، ہم سے بھی کری، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کی کیا تعبیر بیان کی جائے. اور اس خواب کی تعبیر ہمیں والد صاحب کے جنازے میں ملی. خواب کیا تھا وہ صاحب فرماتے ہیں، اور یہ رمضان میں ہی انہوں نے میرے خیال سے 12ویں یا 13ویں روزے کو انہوں نے واٹس ایپ کیا تھا، اور رمضان میں اس پر ڈسکس ہوئی تھی. اور اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی. ہم نے کہا بھائی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اس کا. خواب یہ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے گھر سے نکلا مسجد کی طرف آنے کے لیے، اقصیٰ مسجد کی طرف جانے کے لیے. تو میں جب گلی سے باہر آیا، اسی گلی کے اینڈ میں جب پہنچا
تو مسجد کے جو مین گیٹ ہے اس کے اس طرف بھی اور اس طرف بھی لوگوں کا ایک ہجوم ہے، رش اور جتنے لوگ مجھے رش نظر آ رہا ہے وہ سارے کے سارے سفید لباس میں اور کالے رنگ کی جو ہے وہ ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے ہیں، اور جتنا مجمع ہے کسی کا بھی چہرہ نظر نہیں آ رہا، صرف روشنی نظر آ رہی ہے، یعنی چہرے پہچان میں نہیں آ رہے کون لوگ ہیں، لیکن ہجوم ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں مسجد کے تھوڑے قریب ہوا تو مجھے محلے کے 2-3 افراد نظر آئے، میں نے ان سے پوچھا یار یہ اتنا رش ہجوم کس چیز کا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے بگڑتے ہوئے اس سے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم آج یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ کہہ رہا میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ روڈ کی طرف سے عمر پیسوں کی طرف سے روڈ کی طرف سے ایک جنازہ آ رہا تھا، اور جنازہ جو عام طور پر جاتا ہے لوگ کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، انہوں نے کہا ایسے نہیں تھا، بلکہ وہ جنازہ لوگوں کے سروں سے اوپر تھا، یعنی یا تو اس کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا یا خود ہی وہ جنازہ سروں سے اوپر لوگوں پہ آ رہا تھا۔ اور اس جنازے پر جب میں نے دیکھا تو سبز رنگ کی چادر ڈلی ہوئی تھی، سبز رنگ کی چادر تھی، اور اس جنازے کو جو لا کر مسجد کے سامنے ایک درخت ہے اس درخت کے نیچے رکھ دیا گیا۔ ہماری مسجد کے سامنے جب مین گیٹ سے نکلیں گے وہ سامنے ایک بڑا درخت تین کا نظر آتا ہے، فرمایا اس درخت کے نیچے اس جنازے کو رکھ دیا گیا، لوگ اس کی طرف جانے لگے۔ تو کہتا میں بھی ذرا جا کر دیکھوں تو صحیح کس کا جنازہ اتنی ہجوم سے آیا ہے اور بڑے انداز سے۔ کہتے جب میں جب قریب گیا اور لوگوں کو ہٹا کر جب میں نے جنازہ دیکھا تو جنازے پر سبز چادر تھی اور اس پر سفید رنگ کی مہر نبوت بنی ہوئی تھی، اور جب لوگوں نے اس سبز چادر کو ہٹایا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گہوارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ کہتا یہ بات میں نے دیکھی تو میں واپس پلٹا، جب میں واپس پلٹنے لگا تو کچھ لوگوں نے دوبارہ اس جنازے کو اٹھایا اور جنازے کو اٹھا کر مین روڈ پر لے جا کر درمیان میں رکھ دیا، اور اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب بیان کیا گیا رمضان شریف میں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ہم نے اس سے بھائی نے بھی کہہ دیا کہ نہیں سمجھ میں آ رہی تعبیر، کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ اب ہمارے والد صاحب کی جب جنازے کا وقت ہوا تو دیکھیں قدرت کا نظام ہے، جنازے سے آدھے گھنٹے قبل گہوارہ لایا گیا تو نواز ہماری مسجد کا جو خادم ہے وہ گہوارے پر ڈالنے والی چادر لے کر آیا، مسجد کی کالے رنگ کی چادر تھی، اس پہ وہ جو عام طور پہ ڈالتے ہیں میت گہوارے پر۔ جب وہ چادر لے کر آیا تو میں نے دیکھا تو میں نے اویس سے کہا، اپنے چھوٹے بھائی سے، میں نے کہا نہیں یہ چادر آپ واپس مسجد لے جاؤ، ہم اپنی چادر منگوائیں گے، اپنے پیسے سے چادر منگوائیں گے۔ حالانکہ اس وقت اگر وہ چادر ڈالتے تو ہزاروں میتوں پہ ڈلی ہے، ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن میں نے کہا نہیں اپنی چادر منگوائیں گے۔ پیسے دیے تو وہ لڑکا ہے ریحان، اس کو بھیجا ہم نے ٹرینٹی، ہم نے کہا بھائی جاؤ وہاں سے چادر خرید کے لاؤ بڑے سائز کی، جو گہوارے پر ڈالیں۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے مجھے وہاں سے فون کیا، کہنے لگا یہاں 3-4 رنگ کی چادریں ہیں، کون سی خریدوں؟ میں نے کہا جو سمجھ میں آئے وہ لے آؤ۔ اب وہ جو چادر لے کر آیا وہ سبز رنگ کی چادر، وہ بالکل سادی، کوئی اس پر دکھائی نہیں تھی، کوئی اس کے اوپر نقش وغیرہ نہیں تھا، بالکل سادی اور سبز رنگ کی چادر وہ لے کر آیا۔ گہوارہ ہم نے وہاں رکھا اور ہم نے یہ طے کیا تھا کہ چونکہ گرمی بہت ہے، گرمی بہت تھی، ہم نے کہا بھائی والد صاحب کو ہم نے ان کے حجرے میں رکھا ہوا ہے، جب ظہر کی نماز ختم ہو جائے گی
لوگ روڈ پر پہنچ جائیں گے، صفیں سیدھی ہو جائیں گی، تو ہم چند لوگ جا کر جنازہ اٹھا کر لا کر یہاں جنازہ پڑھتے ہی روانہ کر دیں گے۔ یہ ہمارا پہلے سے طے پوشیدہ پروگرام تھا، لیکن رب کی کرنی کیا ہے، جیسے ہی نماز کے لیے اقامت ہوئی اس سے 2 سے 4 منٹ پہلے اتفاقاً لائٹ چلی گئی، جو کہ 2 سال سے نہیں جا رہی ہے۔ آپ لوگ بھی گواہ ہیں، 2 سال سے ہمارے اس محلے میں لائٹ نہیں جا رہی تھی، اور 1 دن پہلے تک بھی نہیں گئی۔ وہ فرسٹ ٹائم تھا کہ جب ادھر اقامت ہونی تھی ظہر کی نماز کی، اور 5 منٹ پہلے لائٹ چلی گئی۔ اب وہاں ظاہر بات ہے حجرے میں لوگوں کا رش، وہاں جنازہ بھی رکھا ہے، حالانکہ میرے بڑے بھائی زبیر مسجد میں تھے نماز، ان سے بھی کوئی مشورہ نہیں ہوا۔ یہ میں نے کہا کہ بھائی اب یہاں سے اٹھاؤ، گرمی بہت ہو رہی ہے، حب سے ہے، مفتی صاحب پریشان ہو جائیں گے، اب اٹھاؤ گہوارہ اور لے چلو روڈ کی طرف۔ حالانکہ طے کچھ تھا اور ہم کر کچھ رہے تھے۔ وہ جنازہ وہاں سے اٹھایا اور لے جا کر، ہمارا یہ ارادہ تھا گھر سے نکلتے ہوئے کہ جو مہران پکوان سینٹر ہے اس پہ چھجا لگا ہوا ہے، تو یہاں چبوترے پہ ہم رکھ دیں گے تو دھوپ کم ہوگی، لیکن وہاں سے جو گہوارہ اٹھایا تو وہ لا کر لوگوں نے، ہم تو پیچھے تھے، وہ لوگوں نے لا کر اسی درخت کے نیچے رکھا جس درخت کے نیچے گہوارہ اس شخص کے خواب میں دیکھا تھا۔ حالانکہ ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا کہ ہم مفتی صاحب کو یہاں روڈ پر لا کے رکھیں گے، لیکن تقدیر الہی تھی۔ یہ سارے کام ایسے ہو رہے تھے کہ جس میں ہماری کوئی مرضی شامل نہیں تھی۔ وہ جنازہ وہاں لا کر رکھا گیا اور اس پر سبز چادر ڈالی گئی، اور پھر جب جنازہ وہاں سے اٹھایا، روڈ تک پہنچایا اور جنازہ ہو گیا، اس کے بعد جب گہوارہ لوگوں نے اٹھایا تو یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ویڈیوز موجود ہیں کہ مفتی صاحب کا جنازہ کندھوں پہ نہیں تھا، لوگوں کے کندھوں پہ نہیں تھا، لوگوں کے کندھوں پہ نہیں تھا، بلکہ لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر تھا جنازہ، یعنی سروں سے بھی اوپر میت تھی۔ اور مجھے تو اتنا خوف پیدا ہوا، میں نے کہا بھائی یہ اتنا رش ہے اور گرمی کا عالم ہے، خدا نخواستہ بھائی لوگ ادھر ادھر، مفتی صاحب کو تکلیف ہوگی، لہٰذا محمدی سے ان کو گاڑی میں رکھ دیا گیا۔ اسی اس کی وجہ سے کہ بھائی یہ تو لوگوں نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ کہیں لگ رہا ہے، کسی کا کہیں ہاتھ لگ رہا ہے، تو اس وقت جو منظر دیکھا تو وہ خواب ہمارے ذہن میں آتا گیا کہ رب ذوالجلال نے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ اور منصب عطا فرمایا حضرت کو کہ آج سے 1 مہینہ قبل ان کے جنازے کا منظر ہمیں خواب میں بتایا جا رہا تھا، لیکن ہم اس منظر کو نہ سمجھ سکے نہ اسے اپنی عقلوں میں لا سکے، اور اللہ رب العزت نے انہیں مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ ہزاروں علماء، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ عام طور پر جو ہے وہ جنازہ ہوتا ہے تو علماء کی ایک تعداد ہوتی ہے، لیکن عام آدمیوں کی ایک کثیر تعداد ہوتی ہے، لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ جتنے علماء تھے شاید علماء زیادہ ہوں، عوام الناس کم ہو۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مرتبہ ہے، مقام ہے، اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا، اور یہ ساری دین کی برکتیں ہیں، یہ ساری دین کی برکتیں ہیں۔ ساری زندگی انہوں نے دین کی خدمت بے لوث کی ہے، بغیر کسی غرض کے کی ہے۔ رب ذوالجلال نے انہیں ایسا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مدفن بھی وہ مقام دیا کہ جہاں انہوں نے 30 سال بیٹھ کر قرآن اور حدیث لوگوں کو پڑھائی، سکھائی، سمجھائی، لوگوں کو بتائی۔ اور یہ 3 سال پہلے ہمیں ہمارے والد صاحب نے اس جگہ کا تعین کیا تھا، 3 سال پہلے، کیونکہ دماغی مسئلہ تھا، ان کو پرابلم تھی، بیماری تھی ذہنی طور پر، اور ان کا آپریشن ہونا تھا، اور یہی دن تھے، یعنی بقرہ عید سے پہلے ان کے ٹیسٹ وغیرہ کرائے تھے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے دماغ میں، برین میں پانی کا پریشر بڑھ گیا ہے، تو لہٰذا اس کو جو ہے ہم نے عید کے بعد آپریٹ کر کے ان کے دماغ سے مثانے تک ایک لائن ڈالیں گے، ایک باریک پائپ ڈالیں گے، جس کے ذریعے دماغ کا پانی
مثانے سے ہوتے ہوئے پیشاب کی طرح نکل جائے گا، تو وہ دماغ میں نہیں رکے گا۔ یہ آپریشن کروانا تھا بقرہ عید کے بعد۔ بقرہ عید سے 2 دن یا 1 دن قبل والد صاحب نے دارالعلوم گئے، بڑے بھائی بھی وہاں موجود تھے، اور ان سے یہ کہا کہ اگر مجھے عید کے بعد، یعنی ظاہر بات ہے آپریشن ہے، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یا تو مجھے اس کمرے میں دفنا دینا، یا پیچھے کی طرف ایک کمرہ تھا بولا یہاں دفنا دینا۔ تو ہمارے بڑے بھائی نے کہا کہ حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، چھوٹا سا آپریشن ہے، ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہا نہیں، زندگی میں کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ آپریشن ہوا، اور رب کے نظام ہے کہ ایک مرتبہ آپریشن ہوا، وہ 1 مہینہ چلا، 1 مہینے کے بعد انہیں دوبارہ دماغ کا اٹیک پڑا اور ان کی یادداشت چلی گئی۔ ہم ہاسپٹل لے گئے تو ڈاکٹر نے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے لائن ڈالی ہے یہ چل نہیں رہی، لہٰذا ہم اس کو دوبارہ چینج کریں گے۔ اس کو چینج کیا، 1 مہینے بعد دوبارہ جب چیک اپ کیا، اس نے کہا کہ یہ ابھی بھی نہیں چل رہی، اس کو ہم دوبارہ چینج کریں گے۔ دوبارہ آپریشن کیا کہ جناب اب چل جائے گی، پھر آپریشن کیا 3ری مرتبہ، تو پھر 1 ہفتہ 1.5 ہفتے بعد دوبارہ ہم جب چیک اپ کے لیے گئے، اسکین کیا دماغ کا، تو ڈاکٹر نے کہا یہ ابھی بھی پانی اس لائن میں نہیں جا رہا۔ حالانکہ بہت بڑا سرجن تھا ایشیا کا ڈاکٹر انتظار حسین بھٹی، بہت بڑا سرجن۔ اس نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہے، ہفتہ بھر بھی نہیں چل رہا ہے معاملہ۔ تو اس نے کہا 3 مرتبہ ہم اسی جگہ سے آپریشن کر چکے ہیں، لہٰذا آپ ادھر سے نہیں اس طرف سے کریں گے۔ اس نے 4تھی مرتبہ سرجری کری اور اس طرف سے انہوں نے اس لائن کو ڈالا مثانے تک، لیکن 15-20 دن کے بعد جب دوبارہ ہم گئے ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹر نے کہا یار یہ ابھی بھی نہیں چل رہی، یہ لائن ابھی بھی نہیں چل رہی۔ 5واں آپریشن کیا اور پھر اس نے کہا کہ اگلے مہینے دوبارہ سرجری کروں گا۔ 6واں آپریشن کیا یہاں سے، اور اس کے بعد بھی وہ پائپ نہیں چلا۔ تو وہ جو سرجن تھے، 3 سرجن پھر والد صاحب کو آپریشن کرتے تھے، اور نامی گرامی سرجن تھے، آخر میں انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا یار یہ رب کا نظام ہے، رب کی قدرت ہے، یہ بڑے عالم دین ہیں۔ حالانکہ ڈاکٹروں کو کہاں لگی ہے کسی عالم سے، کسی پیر سے، کسی منصب سے، کہا یہ عالم دین ہیں اور ان کے دماغ میں ہزاروں حدیثیں اور ہزاروں قرآن کی آیتیں ہوں گی، لہٰذا یہ رب کا نظام ہے کہ ان کے دماغ سے نکلنے والا پانی مثانے میں نہیں آ رہا۔ یہ ڈاکٹر نے یہ بات بولی، بولا اب آپ ان کو گھر لے جائیں اور ایک گولی لے کر دی، بولا یہ گولی کھلاتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دینے والا ہے۔ 6 مرتبہ ایک سرجن آپریشن کر کے تھک گیا، یعنی کہ یہ بھی اس کی بھی ریپوٹیشن کے لیے ایک سوال ہو گیا تھا کہ یار 6 مہینے 8 مہینے میں اتنے سارے آپریشن کر ڈالے ایک مریض کے۔ تو آخر میں اس نے کہا کہ جناب ان کے جو دماغ کا پانی ہے وہ مثانے میں آ ہی نہیں رہا، یہ رب کا نظام ہے، لہٰذا ان کو لے جاؤ گھر۔ اور وہ گھر ہم لے آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طویل بیماری ان کو عطا کری، یہ رب کا نظام تھا۔ اور یہ سویم میں ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا جانتے ہو کہ یہ بیماری گزری ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے انہیں جذب کی کیفیت عطا فرما دی، اور ہر لمحہ انہیں اللہ رب العزت درجات میں بلندی عطا فرما رہا تھا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا مقام بڑھ رہا تھا۔ یہ مت سمجھو کہ یہ کسی چیز سے لا علم تھے، یہ کسی چیز کو جانتے نہیں تھے، کسی چیز کو سمجھتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ مقام اور منصب عطا فرمایا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ذمہ داری ہمیں دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے جب اس مسجد میں بھیج رہے تھے تو میں یہاں صرف 2-3 دنوں کے لیے آیا تھا نماز پڑھانے کے لیے، یہاں کے امام صاحب چلے گئے تھے تو ضیاء بھائی گئے تو کہنے لگے ہمیں امام ارجنٹ چاہیے چند دنوں کے لیے، بعد میں ہم اپنا انتظام کر لیں گے۔ تو مجھے بھیج دیا مفتی صاحب نے کہ جاؤ بھائی 2-3 دن نماز پڑھاؤ، اس کے بعد جب ان کا امام آ جائے گا تو واپس آ جانا۔ میں یہاں آیا، 2 دن نمازیں پڑھائی، 3 دن نمازیں پڑھائی، اس کے بعد پھر ناصر بھائی وغیرہ سب گئے، مفتی صاحب بات کہنے لگے انہیں کو ہمیں امام دے دیجیے۔ موسیٰ نے کہا نہیں میں نہیں دیتا، میں اس کو
نہیں بھیجتا، اس لیے کہ طالب علم کو مسجد کے حوالے کر دینا ایسا ہے کہ جیسے اسے جنت دے دی۔ طالب علم کو مسجد مل جانا ایسا ہے کہ وہ جنت اسے مل گئی، اب اس کو اور کوئی کام اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ ہاتھ چومنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں، عقیدت مند زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ عزتیں ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتی ہیں۔ تو والد صاحب نے کہا نہیں میں نہیں بھیجتا اس کو۔ انہوں نے بڑا اصرار کیا تو مفتی صاحب نے مجھے وہاں مدرسے میں بٹھا کر یہ بات کہی کہ امامت آسان کام نہیں ہے، امامت آسان کام نہیں ہے، بہت سارے تمہارے عقیدت مند بھی ہوں گے، بہت سارے مخالف بھی ہوں گے، لیکن امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہو اور موم سے زیادہ نرم ہونا چاہیے۔ مزاج کے لحاظ سے بتایا کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہو اور موم سے زیادہ نرم ہو، کہ 10 لوگوں کی باتیں برداشت کر کے اپنی صحیح بات اس تک پہنچانا، یہی امام کا صحیح منصب ہے۔ اگر کسی کی بات پر پیش میں آ گئے اور جذبات میں آ گئے اور تم نے اس کو ایک اکھاڑ پچھاڑ کرنے کی کوشش کری تو فرمایا تم تو گھر میں آ جاؤ گے، مسجد کسی اور کے ہاتھ چلی جائے گی۔ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کرنا۔ اور دوسرا یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے والد نے کبھی بھی تدریس کو اور امامت کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، یعنی پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا، نہ میں نے کبھی امامت خطابت کو ذریعہ معاش اور ذریعہ مال کمانا نہیں بنایا۔ فرمایا تم نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا ہے، فرمایا دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرو، اگر رب تمہیں عزت کی روزی نہ عطا کرے تو میری قبر کو بھی آ کر ٹھوکر مار دینا کہ آج مجھے کھانا نہیں ملا ہے، لیکن کسی کے دروازے پر مت جانا کہ آج کھانا نہیں ہے کھانا دے دو، کسی کے دروازے پر مت جانا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے مجھے یہ چیز دے دو۔ فرمایا اس چیز کی طرف مت جانا۔ اور اللہ کا شکر ہے 7 سال مجھے یہاں مسجد میں ہو گئے، آج تک کمیٹی ہے، انتظامیہ ہے، کبھی اس بات کا ثبوت نہیں دے سکتے کہ میں نے ان سے کہا ہو کہ جناب مجھے یہ جو وظیفہ دیتے ہو بہت تھوڑا ہے، اس میں اضافہ کر دو، یا میرا وظیفہ جو ہے وہ آج اس مرتبہ لیٹ کیوں ہو گیا، دیر سے کیوں دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ کبھی لیٹ ہوتا نہیں ہے، لیکن کبھی میری زبان سے کسی نہ مقتدی نے سنا ہوگا نہ کسی کمیٹی والے نے سنا ہوگا، نہ آج تک آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ مجھے کمیٹی وظیفہ کیا دیتی ہے اور کیا وہ میری خدمت کرتی ہے۔ کبھی ہماری زبان پر اللہ کا شکر ہے اس طرح کا کوئی لفظ نہیں آیا، اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں والد صاحب کے فیضان کے بدل صدقے ایسا ہی ہمارا اللہ رب رکھے، اپنے خزانے غیب سے روزی دے، عزت کی روزی دے۔ اللہ تعالی ہم سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ رب العزت ہماری اس نشست کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر، چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر، چل کا ہر ایک سینے میں شعلہ چھوڑ کر، ہر جگر میں درد اپنا میٹھا میٹھا چھوڑ کر، ہر جگر میں درد اپنا میٹھا میٹھا چل دیے وہ دل میں اپنا نقش والا چھوڑ کر، خواب میں آ کر دکھاؤ ہم کو بھی دے
کو بھی اے جا کبھی کون سی دنیا بسائی تم نے